اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحشر ہم کر رہے تھے، پارہ نمبر 28 ہے، آیت نمبر 8 سے کرنا ہے۔ للفقراء، غریبوں کے لیے، للمہاجرین، مہاجرین میں سے، مہاجرین فقیر لوگوں کے لیے، یعنی غریب مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا، وہ لوگ جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ، فضل اللہ کا، ورضوانا، اور رضامندی، وینصرون اللہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں۔ تو اموال فے میں محتاجوں اور مہاجرین کا حصہ ہے جو یہاں سے بتایا جا رہا ہے۔ تو مال فے کی تقسیم میں پہلے محتاجوں کا عمومی ذکر فرمایا تھا، اس کے بعد بالخصوص ان مہاجر محتاجوں کا ذکر بتایا ہے جنہوں نے محض اسلام اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار، مال، دولت، جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں آئے۔ اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش میں آ گئے، اور انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی اور اس کے رسول کی، اور یہی سچے لوگ ہیں۔ یعنی ایمان کی سچائی کا انہوں نے ثبوت کس طرح سے دے دیا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر کے آئے۔ تو جب یہ مدینہ میں پہنچے، یہاں ان کی آباد کاری اور معاش کے مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایمان کا انہوں نے دعویٰ کیا، عملی طور پر اس کو سچ کر کے دکھایا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے عام محتاجوں کی نسبت اموال فے کے وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک آیت، پہلی آیت میں مہاجرین کی بات ہوئی، دوسری میں فرمایا والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ پکڑی گھر میں، والایمان، اور ایمان لائے، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ولا یجدون فی صدورہم، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں، حاجتاً، کوئی تنگی، مما اوتو، اس میں سے جو وہ دیے گئے، ویؤثرون، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، ولو کانا بہم خصاصہ، اگرچہ کہ ان کو خود حاجت ہو، یعنی تنگی ہو، ومن یوقع، اور جو بچا لیا گیا، شح نفسہ، اپنے نفس کی بخیلی سے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کمال فضیلت بیان فرمائی ہے، جو کہ مسلمانوں کے ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پیشتر بیت عقبہ کی روح سے ایمان لا چکے تھے، کیونکہ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ جنہوں نے جگہ پکڑی، یعنی وہ لوگ جو مدینہ میں تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے اس سے پہلے کہ مہاجرین ان کی طرف ہجرت کر کے آتے۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ بیت عقبہ میں، یعنی یہ لوگ جو کہ حج کے موقع پر وہاں پر جاتے تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ہی بیعت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی، اور جب مہاجر مسلمان ان کی طرف آتے تو یہ ان کو اپنے گلے سے لگاتے، ان کی آباد کاری کے لیے انہوں نے وہ مثال قائم کی جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان اولین انصار نے مہاجرین کو اپنی جائیداد، گھر بار، نخلستانوں میں شریک کر لیا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں کھجور کے درخت تقسیم کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی جائیداد تمہاری ہی رہے گی۔ تب انصار مہاجرین سے کہنے لگے، اچھا ایسا کرو، درختوں کی خدمت تم کرو، ہم پیداوار میں تمہیں شریک بنا لیتے ہیں۔ تب مہاجر کہنے لگے، بہت خوب، ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہ بخاری کتاب الشروط کی حدیث ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ان کا اگلا قدم کیا تھا کہ یہ اثار انہوں نے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مہاجرین تو کھیتی باڑی نہیں جانتے، تو انصار نے اس معاملے میں بھی اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی اور نصف پیداوار انہیں دینا قبول کر لیا۔ اور اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے بنو نذیر کے اموال فے کی، جو کہ تقسیم، جب ان کے تقسیم کرنے کی باری آئی تو انصار نے اس وقت خود ہی یہ کہہ دیا کہ یہ اموال مہاجرین میں تقسیم کر دیجئے اور ہمیں ہمارے پہلے ہی نخلستان، یعنی ہمارے پاس وہی رہنے دیجئے۔ یعنی جب انہوں نے مہاجرین کے مدینہ آنے پر ان کو جن نخلستانوں میں شریک کیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور مہاجرین اس میں شریک نہیں رہیں گے، لیکن آپ جو نیا مال آیا ہے اموال فے اس کو مہاجرین میں تقسیم کر دیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں تو ہم ان میں سے بھی دینے کو تیار ہیں۔ تو اتنا بڑا اثار، آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے تو ان کا درجات اتنے بلند ہو گئے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف فرمائی ہے
اور پھر فرمایا کہ ایسے اثار کرنے والے انصار کا بھی اموال فائع میں خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کے لیے خلفائے راشدین نے بھی کس طرح وصیتیں کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہو وہ مہاجرین کا حق پہچانے اور انصار کا بھی حق پہچانے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں جگہ پکڑی اور ایمان کو سنبھالا۔ خلیفہ کو لازم ہے کہ ان میں سے جو نیک ہوں اس کی قدر کرے اور برے کی برائی سے درگزر کرے۔ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف آتے ہیں یہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے دلوں میں ان کے خلاف کوئی تنگی نہیں پاتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور کیا کرتے تھے کہ تنگی کے باوجود ان مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ اس میں ہم کچھ واقعات پڑھتے ہیں۔ مہاجرین کی آمد پر جس قدر خوشی انصار کو ہوتی تھی وہ اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مصعب بن عمر، عبداللہ بن ابن ام مکتوم ہمارے پاس آئے۔ وہ دونوں ہمیں قرآن پڑھاتے رہے۔ پھر عمار بن یاسر، بلال، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم تشریف لائے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 20 آدمی اپنے ساتھ لیے ہوئے آئے۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مدینہ والے اتنے خوش کبھی بھی نہ ہوئے تھے جتنے خوش آپ کی تشریف آوری سے ہوئے۔ بچے بچیاں تک یوں کہہ رہے تھے دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور یہ سیدنا برا کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی سورہ اعلیٰ اور اس جیسی کئی صورتیں پڑھ چکا تھا۔ اور یہ یہاں پر جو آ رہا نا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس میں ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ہاں سے پتہ کرایا لیکن وہاں کچھ نہ نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کوئی ہے جو اس رات اس شخص کی مہمانی کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ ایک انصاری ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمانی کروں گا، اور اس شخص ابو ہریرہ کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہا یہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے، لہٰذا جو چیز بھی موجود ہو اسے کھلاؤ۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میرے پاس تو بمشکل بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا اچھا یوں کرو، بچے جب کھانا مانگنے لگے تو انہیں سلا دو، اور جب ہم دونوں میں اور مہمان کھانا کھانے لگیں تو چراغ گل کر دینا، اس طرح ہم دونوں آج رات کچھ نہیں کھائیں گے اور مہمان کھا لے گا۔ چنانچہ ام سلیم نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مرد یعنی ابو طلحہ اور فلاں عورت ام سلیم پر اللہ عز و جل بہت خوش ہوا اور اسے ہنسی آ گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ پھر فرمایا کہ شح سے جو بچا لیا گیا تو وہی ہم فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ ابدی کامیابی ہے، وہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو حاصل رہے۔ تو یہاں پر شح کا لفظ آیا ہے۔ شح میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک مال و دولت جمع کرنے میں حریص ہونا، اور دوسرا مال و دولت خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا۔ جس شخص میں یہ دونوں قباحتیں جمع ہو جائیں اسے شحیح اور شحاح کہتے ہیں، توبہ استغفار۔ تو ایسے شخص میں تنگ نظری ہوتی ہے، تنگ ظرفی ہوتی ہے، سنگ دلی ہوتی ہے، بے مروتی جیسی صفات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر ایک شخص کو صرف مال جمع کرنے کی پڑی ہوئی ہے اور پھر دوسری طرف اس کو وہ کہیں خرچ بھی نہیں کرتا تو استغفر اللہ۔ تو مال و دولت سے محبت فطری محبت ہے، ہر شخص کی فطرت میں یہ داخل ہے، لیکن اس طرح دولت کے پیچھے اندھے ہو جانا، دولت کا پجاری بن جانا ایک نہائی کبھی خصلت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اور اسلام نے اس کبھی خصلت کو ختم کرنے کے لیے اور انسان کو یعنی اچھی عادات کی طرف لانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ بار بار انفاق فی سبیل اللہ، صدقات اور احسار کا حکم دیا ہے۔ تو ان خصلتوں کو اپنانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وسعت نظری آتی ہے، ہمدردی، مروت اور اخوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شح سے نجات پا لینا بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور کامیابی کس طرف لے جانے والی، جنت کی طرف لے جانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں، اور یہاں پر جو آ رہا ہے نا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کے اوپر خوشحالی ہوتی ہے نا تو خرچ کرنا، صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب خود اپنا ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو اس وقت انسان اندازہ کرے کہ وہ یعنی اس وقت خرچ کرنا اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان تو یہ تھا اور اس پر عمل ان کا یہ تھا کہ تنگی کے وقت دوسروں کو اپنی جانوں پر
ترجیح دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اچھی خصلتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو، الذین وہ لوگ سبقونا جو سبقت کر گئے، بالایمان ایمان میں، ولا تجعل اور نہ تو بنا فی قلوبنا ہمارے دلوں میں، غلا للذین آمنوا، غل ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، غل جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا ومن یغلل، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کدورت نہ رہے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں جو ایمان لے آئے ہیں۔ پھر فرمایا ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفیق، بہت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والذین جاؤ من بعدہم کون سے لوگ ہیں؟ جو کہ ان مہاجرین و انصار کے بعد میں آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بات دراصل اموال فے کی ہو رہی تھی، تو اموال فے میں دراصل اگر اس کو ایک کانٹیکس میں ان تمام آیات کو دیکھا جائے تو دراصل اموال فے میں ان حقداروں کا بھی حصہ ہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں گے، یعنی جو تابعین ہیں یا جو اس کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہیں یا دین اسلام میں داخل ہو جانے والے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اموال فے میں تمام جائیدادیں جو غیر منقولہ ہوتی ہیں، زمینیں، ان کے علاوہ جزیہ خراج کی رقوم بھی شامل ہوتی ہیں جو سرکاری سطح پر وصول کی جاتی ہیں۔ اب اس کو پوری اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو شروع میں تو یہ ہو رہا تھا نا کہ مسلمان جن علاقوں کو فتح کر رہے تھے وہاں سے جو مال حاصل ہوتا تھا وہ مال غنیمت کی صورت میں مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا جو ایک بنیادی قانون ہے جس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت مندوں کے درمیان ہی یہ گردش نہ کرتی رہے۔ تو جب دور فاروقی میں مختلف ممالک فتح ہونے لگے، مسلمانوں نے عراق اور شام کو فتح کیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ ہو گیا، تو اب امرائے فوج جو تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر جنگیں کی تھیں، انہوں نے اصرار کیا کہ ہم ان علاقوں پر ہم نے جو ہے وہ فوج کشی کی ہے تو مفتوحات ہمیں بطور جاگیر کے عنایت کر دیے جائیں اور وہاں کے باشندوں کو ہماری غلامی میں دے دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو وہاں کی مردم شماری کے لیے جب بھیجا تو کل باشندوں اور اہل فوج کی تعداد کا موازنہ کیا تو پتہ چلا کہ ایک ایک فوجی کے حصے میں 3 آدمی آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ قائم ہو گئی کہ زمین قومی تحویل میں لے لی جائے اور ان کے مالکوں کو بطور کاشتکار وہیں رہنے دیا جائے اور انہیں غلام نہ بنایا جائے۔ اکابر صحابہ جن میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے جو کہ اہل فوج کے ہم زبان تھے، ان کی بھی یہی بات تھی کہ اموال غنیمت کے علاوہ زمینوں اور قیدیوں کی تقسیم ہمیں یعنی اس کو تقسیم کیا جائے اور فوجیوں کے حوالے کی جائے۔ سیدنا بلال نے تو اس قدر جرا کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ضد ہو کر فرمایا اللہم اکفنی بلال، یعنی اے اللہ میری طرف سے بلال کو خود سنبھال لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ استدلال پیش کرتے تھے کہ اگر مفتوحہ علاقے فوج میں تقسیم کر دیے جائیں تو آئندہ افواج کی تیاری، بیرونی حملوں کی مدافعت اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے مصارف کہاں سے آئیں گے؟ یعنی اگر سارا کچھ افواج میں بانٹ دیا جائے اور حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے تو آئندہ جو لوگ اسلام لانے والے تھے یا مسلمان حکومت کی زیر سرپرستی آنے والے تھے ان کے مصارف کہاں سے نکالے جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کے نزدیک یہ مصلحت بھی پیش نظر تھی کہ اگر زمین افواج میں تقسیم کر دی گئی تو وہ جہاد کی طرف سے غافل ہو جائیں گے اور جاگیرداری میں مشغول ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت، اور پھر یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ راستہ اپناؤ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو پھر اس سے سمجھ آتی ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں رہنمائی، ویسے تو الحمدللہ جو بنیادی زرعی اصول ہے قرآن و حدیث سے مل جاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، ان کے اعمال سے، سنتوں سے ملتے ہیں، اور مزید اگر کچھ بات رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں صحابہ کے اعمال ہیں کہ ان میں سے ہر چیز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پچھلے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جو بستی فتح کرتا اسے فتح کرنے والوں میں بانٹ دیتا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو بانٹ دیا تھا۔ اور جو افواج تھی نا وہ بھی اسی بات پر تھیں کہ ظاہر ہے جو سنت چل رہی تھی اسی کے مطابق کام ہو۔ تو لیکن اب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات یعنی اپنا موقف سمجھانا نہیں آ رہا تھا، اور ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی نص ہو،
یعنی قرآن سے کہ وہ اس بات کو ثابت کر سکیں۔ تو کئی دن تک یہ بحث چلتی رہی۔ عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پر اس سلسلے میں بڑے پریشان تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہی الفاظ سجھائے، والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نص قطعی کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ دلیل ایسی تھی کہ اس کے سامنے سب نے سر تسلیم خم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ صحابہ خلافت کی کس طرح سے چلائی جاتی ہے کہ امیر فیصلہ کرتے وقت کثرت رائے کا پابند نہیں ہوتا، فیصلے کی اصل بنیاد اس کا اپنا دلی اطمینان ہوتا ہے یا انشراح صدر ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کی رائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے خلاف تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمیں واضح طور پر خلافت اور جمہوریت کا فرق نظر آتا ہے نا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ امیر اپنی رائے کو عوام پر نہیں ٹھونس رہا، بلکہ انہیں شرعی دلیل سے قائل کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے اعتماد میں لینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شرعی ایک وہ ہمیں نظام نظر آ رہا ہے، اور آخری فیصلے کا اختیار امیر مجلس کو ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ان لوگوں ہمارے لیے، یعنی ان لوگوں کو جو ہم سے سبقت کر گئے ایمان میں، اور ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ کدورت نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب تو ہی بہت شفقت کرنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الم ترا، کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، الذین، ان لوگوں کی طرف، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، یقولون، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، لنخرجن، تو ضرور ہم بھی نکلیں گے، معکم، تمہارے ساتھ، ولا نطیع، اور نہیں ہم پیروی کریں گے، فیکم، تم میں، احدن ابدا، کسی ایک کی بھی کبھی بھی، ان قتلتم، اور اگر تم جنگ کیے گئے، لننصرنکم، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، اور اس کی طرف سے جو پیغام اس نے بنو نذیر کو بھیجا تھا نا، جس کے پیچھے تفصیل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی پیغام کی وجہ سے یہود مزید سرکش ہو گئے تھے۔ تو یہ لوگ منافقوں کے بھائی ہیں، نعوذ باللہ، یعنی حقیقتاً بھائی بھائی کا رشتہ جیسے چلایا ہوا تھا انہوں نے، کہ ہم تمہاری مدد کو ضرور پہنچیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں ولا نطیع فیکم احدا ابدا، کسی مسلمان کی بات نہیں مانیں گے، ان کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ یقیناً جھوٹے ہیں، یہ پیغام جو انہوں نے یہودیوں کو بھیجا وہ بھی سراسر جھوٹ ہے، اور کیونکہ چاہتے تو یہ تھے کہ یہ یہودیوں کے مسلمانوں کے خلاف اکسا کر لے آئیں، اور مسلمان اور یہودی آپس کی جنگ میں خود ہی لڑ بھڑ کر ختم ہو، اور ہمارا کام از خود بن جائے، ٹھیک ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ نہ تو منافق لڑائی میں ان کا ساتھ دینے کو تیار تھے، اور نہ ہی جلا وطنی میں باہر نکلنے کو تیار تھے۔ اور پھر یہ کہ فرمایا لائن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ نکالیں گے تو وہ ہرگز بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں، حالت ان کی یہ ہے کہ اگر یہودی نکالے گے تو یہ منافق ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر وہ جنگ مسلط کیے گئے، یعنی ان سے جنگ کی گئی، لا ينصرونہم، تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ مکار دغاباز لوگ ہیں، ہمیشہ سے بزدل بگوڑے ہیں، یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر وہ مدد کریں گے ان کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یعنی مدد کو، اول تو مدد کو آئیں گے نہیں، اور اگر مدد کرنے آ بھی گئے تو پشت دکھا کر بھاگ نکلیں گے، ثم لا ينصرون، پھر مدد نہیں کیے جائیں، کہیں سے کوئی مدد نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دراصل یہ جو رئیس المنافقین نے پیغام یہودیوں کے پاس بھیجا تھا، یہ دراصل سراسر اس کی خباثت مکاری پر مبنی تھا، اس نے کبھی بھی باہر نہیں نکلنا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ منافقوں کو تو اپنی دنیا کی پڑی ہوئی ہے، وہ کیوں دولت اور جان گوا کر یہودیوں کا ساتھ دیتے اور ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، البتہ تم زیادہ شدید ہو رعب میں ان کے سینوں میں، یعنی اے مسلمانوں تمہارا رعب ان کے سینوں میں زیادہ ہے، من اللہ، اللہ سے، ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر فرما دیا گیا کہ اللہ پر تو وہ ایمان ہی نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو منافقوں نے یہودیوں کے پاس پیغام بھیجا تھا اور اس کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اللہ سے ڈر گئے ہیں،
بلکہ وہ اے مسلمانوں تم سے ڈرتے ہیں، یعنی جس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں باہمی اتفاق ہے اور اللہ کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں، تو یہ مسلمانوں سے مروب ہو چکے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ یہودیوں کی حمایت میں نکلے تو خود بھی ضرور پس جائیں گے۔ اور یہ جو فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھتے کیا نہیں ہیں کہ دنیا میں ہی تو نہیں رہ جانا، ٹھیک ہے، آخرت کی باتوں کی ان کو سمجھ نہیں آتی اور سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں، دین کا علم حاصل نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لائے، تو پھر اب ان کو اللہ کا نہیں خوف ہے بلکہ دنیا میں جو مسلمان ان کو نظر آ رہے ہیں ان کا ہی خوف ہے۔ آج یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم بھی ایسا ہی نہیں، قوم لا یفقہون، ڈر کے مارے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں اتنا نہیں ہے جتنا دشمن کا ڈر ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور سب کا ہی یہ حال ہے۔ اب یعنی بڑوں کی بات کیا کی جائے، ہم اپنی ایمانی حالت کا اندازہ کریں، کیا اللہ سے ملنے والے وعدوں کی اور اللہ سے ملنے والے انعامات کی ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے یا دنیا سے ملنے والے چند عارضی فائدوں کی ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ یا یہ کہ اللہ کا ڈر ہمیں زیادہ ہے یا بندوں کا ڈر ہمیں زیادہ ہے، یا یہ کہ اللہ کی محبت کیا تمام محبتوں پر غالب آ جاتی ہے کہ ہم اٹھ کر اللہ کا حکم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی قدرت اور عظمت، اور اگر اس پر ایمان ہمارے دلوں میں سما گیا ہو نا، اللہ کی اصل معرفت ہم نے حاصل کر لی ہو، تو پھر ہم اللہ کا حکم ماننے میں بڑے ہی تیز ہوں۔ لیکن ہمارا بھی وہی حال ہے، قوم لا یفقہون، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا لا یقاتلونکم لکم جمیعا، نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے اکٹھے مل کر، الا فی قری محصنہ، مگر یہ کہ وہ بستیوں میں قلعہ بند ہو جائیں، او من وراء جدر، یا پھر یہ کہ وہ دیواروں کے پیچھے چھپ جائیں، بأسہم، ان کی جنگ، بینہم شدید، ان کی تو آپس میں بڑی شدید جنگ ہے، تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو ان کو کہ وہ کٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو کہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اصل سوجھ بوجھ جیسے پیچھے فرمائی گئی کہ کیا ہے کہ انسان اللہ سے ڈر جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی سے نہ ڈرے، لیکن ان یہودیوں کا اور ان منافقین کا کیا حال ہے کہ یہ تو اللہ کی بجائے اپنی بچاؤ کے لیے سامنے نظر آنے والے دشمن سے ہی ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ان کو اپنا فائدہ کہیں نظر نہیں آتا تو تمام وعدوں کو توڑ کر صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور ادھر ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دونوں ہی جو ہیں مکار ہیں، دغا باز، وعدے کے جھوٹے مفاد پرست ہیں، بزدل ہیں، تم سے کبھی بھی اکٹھے مل کر لڑنے نہیں آئیں گے مگر یہ کہ قلعوں میں چھپے ہوئے ہوں یا دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں، کھلے میدان میں لڑنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ایسی جگہ پر بیٹھ کے لڑ سکتے ہیں جہاں پر ان کو خطرہ نہ ہو، مورچوں میں بند ہوں، یا لیکن 10 جنگ کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت انہیں اپنی جان بچانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ دنیا تو ان کو اتنی پیاری ہے، دنیا کی زندگی اتنی پیاری ہے، وہ تمہارا کیا مقابلہ کریں گے؟ کیا یہود، کیا منافق اور کیا سارے ہی کافر، یہ سبھی ایک جیسے ہیں، اور یہ مت سمجھو کہ وہ آپس میں ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان سب کے اتحاد کی بنیاد صرف اسلام دشمنی ہے۔ اگر ان کے اندرونی اختلافات دیکھے جائیں اور ان کی باہمی عداوتیں یعنی دشمنیاں دیکھی جائیں تو وہ تو شدید ہیں۔ ان کا یہ جو مسلمانوں کے خلاف اتحاد نظر آتا ہے یہ بھی عارضی اور غیر مستقل ہے۔ دوران جنگ عین اتحاد کے موقع پر پارا پارا ہو سکتا ہے، اور جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ احزاب کے آخر میں قریشیوں اور یہودیوں کا یہ اختلاف ہی ان کی شکست کا اہم سبب بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ مسلمانوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرما رہے ہیں تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم ان سے ڈرتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ وہ کٹھے باہم ملے میں ہیں۔ یہ یہود و نصارہ، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ ہنود، لگتا ایسے ہے کہ جیسے اسلام کے خلاف سب کمر بستہ ہیں، لیکن مسلمانوں اٹھو گے تو ان کی آپس کی دشمنیاں تمہیں کھل کر نظر آ جائیں گی۔ یہ جب تمہارے ایمان کا رعب دیکھیں گے تو یہ کبھی بھی اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، بلکہ یہ آپس میں ہی شتیٰ ہو جائیں گے، یعنی قلوبہم شتیٰ، پہلے ہی ان کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اس سے باز آ جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمان ان سے ڈرے بیٹھے ہیں کہ ان کی جمعیت بہت زیادہ ہے،
یہ کبھی اکٹھے ہو کر نہیں لڑ سکتے، بزدل قوم ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس وجہ سے کہ وہ تو عقل ہی نہیں رکھتے، وہ تمہارے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے، مفاد پرستی کے لیے کر رہے ہیں، جہاں انہیں تو دنیاوی مفاد ہی کی پڑی ہوئی ہے، جہاں پر وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کا مفاد کہیں جا رہا ہے تو فوراً ہی آپس میں ہی لڑ بیٹھیں گے۔ تو فرمایا کمثل الذین من قبلہم، ان کی مثال تو مانند انہی لوگوں کے جو ان سے پہلے گزر چکے، قریباً قریب ہی، ذاقوا انہوں نے چکھا وبال امرہم، اپنے کیے کا وبال، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس آیت میں کتنا زیادہ پیغام ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی تو انہی جیسوں کا انجام تم دیکھ چکے ہو جو ان کے ساتھ ہی تھے، انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، ٹھیک ہے، اور وہ کیسے چکھا؟ جب مسلمانوں کے اندر حمیت تھی، جرت تھی، اور مسلمان اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے تھے تو ان کا رعب ان پر ڈال دیا جاتا تھا۔ جیسے ہمیں تھوڑی مدت پہلے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کو جس ذلت اور خواری سے نکالا گیا ہے، یہ سارا قصہ یہود بنی نذیر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اور دیکھیں ہمیں بھی پھر یہ یاد کرنا چاہیے نا کہ جہاں جہاں مسلمان اپنی ایمانی طاقت اور ایمانی رعب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کافر خود ہی آگے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ہم وہ ہمت تو کرنے والے بنے، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین سمجھ کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى
محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔